امام سیوطی نے اس حدیث کو نقل کیا ہے، ذرا سی توجہ رکھیے گا، بڑی خوبصورت بات ہے۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آواز کمزور ہے آپ کی، حضور کے صحابی ہیں، بڑے خوبصورت اور بڑے وفادار غلام ہیں حضور کے، حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن حضور کی بارگاہ میں تشریف فرما تھے، کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم، میں کچھ اخلاق سیکھنا چاہتا ہوں لیکن ذرا بلند اخلاق۔ صحابہ کا شوق دیکھیے، اخلاق سے اب چھوٹی سی مثال ہے، آپ سوٹ لینا چاہتے ہیں لیکن ذرا برانڈڈ، سادہ واشن ویئر نہیں، ذرا برانڈڈ سوٹ لینا چاہتے ہیں۔ یا رسول اللہ میں اخلاق سیکھنا چاہتا ہوں مگر اعلیٰ اخلاق سیکھنا چاہتا ہوں۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ حضور سے جب میں نے یہ بات کی کہ حضور میں اخلاق سیکھنا چاہتا ہوں مگر ذرا اعلیٰ قسم کے اعلیٰ اخلاق سیکھنا چاہتا ہوں، حضور نے جواب تو دیا۔ جب حضور نے جواب دیا تو میری طبیعت میں اتنی نکھار آیا، اتنی خوشبو اور اتنا چاشنی والے حضور کے لفظ، اتنے میٹھے اور حسین لفظ۔ حضور فرمانے لگے عقبہ اگر تو اپنا اخلاق بلند کرنا چاہتا ہے نا تو 3 باتیں یاد رکھنا۔ پہلی بات، جو تجھے محروم کرے تو اسے عطا کر، جو تجھ سے چھینے، جو تجھ سے لے رہا ہے تو اسے عطا کر۔ دوسری بات، حضور فرمانے لگے جو تجھ سے توڑے تو اس سے جوڑا کر، جو تجھ سے ناتا توڑے تو اس سے ناتا جوڑا کر۔ اور تیسری بات، حضرت عقبہ بن عامر فرماتے ہیں کہ میرے محبوب پاک سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے عقبہ تیسری بات، جو تجھ پر ظلم کرے تو اسے معاف کیا کر۔ آپ ذرا ان لفظوں کی گہرائی کو ذرا سمجھیے کہ جو تجھے محروم کرے، جو تیری جائیداد کو غصب کرے، جو تیرے حصے کو کھا جائے تو اسے عطا کر۔ کبھی آپ بیٹھ کے سوچیں کہ اگر ہم واقعی یہ کرنے لگ گئے، آپ رات کو سوئے ہوئے تھے چارپائی پر اور آپ سوچ رہے تھے کہ جو آج حضرت صاحب نے بیان کیا کہ حضور کا فرمان یہ کہ جو تجھے محروم کرے تو اسے عطا کر، جو تجھ سے توڑے تو اسے جوڑ کے رکھ، اور جو تجھ پر ظلم کرے تو اسے معاف کر۔ آپ ان جملوں کو سمجھیں اور حسن اس کا سمجھیں۔ آپ لیٹے تو چارپائی پہ تھے لیکن اگر آپ اس کی تاثیر سمجھ گئے، آپ محسوس کریں گے کہ آپ کی چارپائی آسمان پہ چلی گئی۔ اتنی حسین بات، اتنی خوبصورت بات۔ اور حضرت مولا کائنات شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ و کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں کہ دلیر بندہ وہ نہیں ہوتا کہ جو گالی کا جواب گالی سے دے۔ یہ حضرت مولا شیر خدا کا قول مبارک سنیے کہ دلیر بندہ وہ نہیں ہوتا جو آنکھوں میں آنکھیں بات کرے۔ ہاں کچھ موقع ہوتا ہے، جنگ کا موقع ہے تو آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنا حسن ہے، لیکن اگر بڑا بھائی آگے کھڑا ہو تو پھر آنکھوں میں آنکھیں نہیں ڈالی جاتی۔ اگر سامنے باپ کھڑا ہے تو پھر آنکھوں میں آنکھیں نہیں ڈالی جاتی۔ حضرت مولا کائنات آپ کو یہ سبق سکھانا چاہ رہے ہیں، آپ کو بتانا چاہ رہے ہیں، او میرے محبوب کے غلاموں، او میری امت، او میرے حضور کی امت، دلیر آدمی وہ نہیں ہوتا کہ جو ایک بات کا جواب دوسری بات سے دے، ایک برائی کا جواب برائی سے دے، ایک گالی کا جواب گالی سے دے۔ دلیر بندہ تو وہ ہوتا ہے لاکھ ظلم ہونے کے باوجود بھی بندہ غصہ ہی پی جائے، غصہ ہی پی جائے۔ دلیر بندہ تو وہ ہوتا ہے جو غصہ اپنا کنٹرول میں رکھے، اپنے اخلاق کو بگڑنے نہ دے، اپنے اخلاق کو کبھی بگڑنا نہ دے۔ ہمارے معاشرے میں بہت سارے رویے ایسے ہوتے ہیں کہ جو بندے کو سخت کر دیتے ہیں۔ بڑا اچھا خیر کا کام لوگ کرتے ہیں لیکن بعض دفعہ رزلٹ ہمیں اچھا نہیں ملتا۔ آپ اپنے بھائی کے ساتھ حسن سلوک کر رہے تھے لیکن بعض دفعہ رزلٹ میں ہمیں وہ جو ہم چاہ رہے ہوتے ہیں وہ نہیں ملتا۔ بھائی اپنی بہنوں کے لیے کچھ شاپنگ کرتا ہے، کچھ گفٹنگ کرتا ہے۔ ابھی آپ کو پتہ ہے یہ رمضان شریف آنے والا ہے تو بہت سارے ایسے افراد ہیں جو اپنی بہنوں کے لیے کچھ نہ کچھ راشن دیں گے لیکن جواب میں ان کو کچھ اچھے ثمرات نہیں ملتے۔ تو کئی لوگ دل برداشتہ ہو کے ہمارے پاس آتے ہیں، حضرت صاحب کو ہم نے اتنے ان کے ساتھ خیر کی تو صلے میں ہمیں کیا ملا؟ تو ہم کہتے ہیں کہ تم نے رب رسول کے کیا تھا، یہ آپ نے رب رسول کے لیے یہ خیر کا کام کیا تھا یا دنیا کے لیے آپ نے کیا تھا؟ تو چھوڑے دنیا تو کبھی خوش نہیں ہوتی۔ آج کچھ ہے، کل کسی اور کے ساتھ ہے، پرسوں کسی اور کے ساتھ ہے۔ آپ رب رسول کے ساتھ رشتہ مضبوط کریں۔ اگر آپ نے کوئی نیکی کا کام کرنا ہے اس کا صلہ آپ نے رب رسول سے طلب کرنا ہے۔
بندوں سے طلب کریں گے تو دل ٹوٹ جائیں گے آپ کے، بندوں سے طلب کریں گے تو آپ کے دل ٹوٹ جائیں گے۔ حضرت عبداللہ بن عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آواز کمزور ہے آپ کی، آپ فرماتے ہیں کہ احد کا دن بڑا مشکل تھا، بڑا سخت تھا۔ حضور پرنور شافع یوم نشور کے جو دندان مبارک تھے وہ شہید ہو گئے، حضور کا چہرہ مبارک لہو لہان تھا اور بڑی تکلیف میں تھے حضور، اور کفار نے برائی کی حد کر دی کہ جو حضور کے قریبی تھے ان کو بھی شہید کر دیا۔ حضرت امیر حمزہ جیسے جلیل القدر صحابیوں کو انہوں نے شہید کر دیا، اور پھر شہید نہیں کیا، ان کی لاش مبارک کی بے حرمتی بھی کی، ان کا کلیجہ بھی نکال کے چبایا گیا، اور ان کی آنکھیں بھی نکال دی، ہونٹ بھی کاٹ دیے، اور ناک بھی زخمی کر دی، یعنی کہ ایک برائی کی اور پھر برائی کی بھی حد کر دی۔ حضرت عبداللہ بن عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی خدمت عالی مرتبت میں حاضر ہوتے ہیں، تو آ کر کے عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ آپ دعا کیوں نہیں کرتے ان کے لیے؟ آپ ان کے لیے بد دعا کریں، یہ غرق ہو جائیں، یہ تباہ ہو جائیں۔ حضور نے تعقب فرمایا، حضور خاموش ہو گئے۔ حضور معمول کے مطابق جنگ کے ثمرات دیکھ رہے تھے، جنگ کے احوال دیکھ رہے تھے۔ چند صحابہ پھر مڑ کے آئے کہ یا رسول اللہ آپ ان کے لیے بد دعا کر دیں، اتنی تکلیفیں دے رہے ہیں، جانثار صحابی جو آپ کے قریبی تھے ان کو شہید کر دیا انہوں نے، اتنی بے حرمتی کی۔ حضور جلال فرمایا اور کہنے لگے، عبداللہ یہ تم کیسی بات کرتے ہو کہ بار بار مجھے کہہ رہے ہو کہ ان کے لیے بد دعا کر دو، بار بار کہہ رہے ہو تم ان کے لیے بد دعا کر دو۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے نہ بد دعا کرنے والا بنا کے بھیجا، نہ تانا دینے والا بنا کے بھیجا ہے۔ اور صحابہ کہنے لگے، یا رسول اللہ پھر آپ کیا بن کر آئے ہیں؟ حضور فرمانے لگے کہ اللہ نے مجھے دعوت دین کی دینے والا بنا کے بھیجا ہے اور رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ اتنی برائی کرنے کے بعد بھی یہ صرف قول قرآن مجید میں پڑھنے کے لیے نہیں کہ برائی کو برائی سمجھنا، نیکی کو نیکی سمجھنا، اگر تمہارے ساتھ کوئی برائی کرے تو اس کے ساتھ تم نے اچھا سلوک کرنا ہے، یہ صرف پڑھنے کے لیے باتیں نہیں، حضور نے اس کا عمل کر کے دکھایا۔ جنگ کا موقع اپنی ذات پہ ہو تو بندہ بڑی بڑی دشمنیاں نکالتا، لیکن حضور کا چہرہ مبارک بھی لہو لہان تھا، حضور کے پاؤں مبارک میں بھی ورم تھا، زخم تھے، اپنے قریبی شہید ہو گئے، اور صرف شہید نہیں ان کی بے حرمتیاں بھی کی۔ لیکن حضور یہاں پہ کیا فرما رہے ہیں کہ میں بد دعا کرنے والا، تانا دینے والا نہیں، میں تو رحمت بن کر آیا ہوں، میں دعوت دین کا ذمہ ہے میرے نزدیک، میں تو دعوت دین کی دعوت دینے آیا ہوں۔ اگر کسی میں کوئی خرابی ہوگی ہم اس کو دعوت دیں گے، اگر کوئی بندہ کسی برائی میں پھنس گیا ہے بیچارہ، اگر وہ جھوٹ کی عادت اس کی نہیں جا رہی تو آپ اس کو دعوت دین دیں گے۔ لیکن ہمارا مزاج کیا ہے؟ اور پتہ مینوں تو کیس ہے، ہونا کہ تو داڑھی مچھ رکھ لی، تو ہونا کہ تو جبا کبا، ہونا کہ تو ٹوپی رکھ لی، مینوں پتہ سی تو کی کردا سا۔ یہ تو تانا ہے، یہ تو تانا آپ دے رہے ہیں۔ حضور تانا دینے والے نہیں تھے، یہ حضور کا اسوۃ الحسنہ ہے ہمارے لیے کہ حضور تانا دینے والے نہیں تھے، حضور تو معاف کرنے والے تھے، حضور نے تو معافیاں دی ہیں، حضور نے تو اتنے غضب، اور جب کفار تھے، جب انہوں نے کلمہ پڑھ لیا، جب حضور کی غلامی میں آگے حضور نے تو معاف کر دیا، حضور نے تو معاف کر دیا۔ لیکن ہم کہاں سے بچپن سے اس کی شروع کرتے ہیں اور کہاں اس کے دادا تک اس کا تانا دیتے ہیں، پتہ سی سانو تسی کیس ہو۔ لیکن یہ تو آپ اپنا معیار گرا رہے ہیں، یہ تو آپ اپنا اخلاق گرا رہے ہیں، تو ایسا نہ کریں۔ برائی کا جواب آپ نے احسن انداز میں دینا، اچھے انداز میں دینا، ہوگا کیا کہ جو تمہارے اور اس کے درمیان میں جو رنجش ہے وہ ختم ہوگی۔